فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہو، جس کی شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہو، جس کی شان سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہو، جس کی شان میرے تمام صحابہ نے، تمام تابعین نے، تمام بزرگوں نے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہو، اس کی شان، جس کی شان کے لیے اللہ فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس شان کے لیے میرے جیسا حقیر کم علم کس طرح سے اس کی تعریف بیان کرے۔ ایک اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا شعر کے انداز میں کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، 1000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا لاکھوں مرتبہ اپنے منہ کو عرق و گلاب کے ساتھ دھوؤں اور پھر بھی محبوب مصطفیٰ خاتم النبیین تاجدار انبیاء فخر رسل کا نام لوں تو یہ بھی بہت بے ادبی ہے۔ ہنوز نامے تو گفتن کمال۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں احادیث سنا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، آپ کو احادیث یاد ہیں، کوئی حدیث بیان فرما دیجئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں ضرور تمہیں حضور کی حدیث سناؤں گا۔ پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور بے ہوش ہو گئے، پھر دوبارہ اٹھے، پھر بے ہوش ہو گئے اور پھر تیسری مرتبہ، اور پھر فرمایا کہ حضرت محبوب پاک محمد عربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام، وہ کلام جو میرے اللہ کی کلام ہے، قرآن خود بولتا ہے کہ میرا محبوب تو کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں کہتا، تو وہی بات کرتا ہے جو اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات کرنے کے لیے اللہ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس اللہ کی بات تمام انبیاء کریں اور تمام انبیاء کے سردار کریں، امام الانبیاء کریں، وہ تاجدار انبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف اللہ 15 ارب برس اس دنیا کے بننے سے پہلے 15 ارب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ 15 ارب سال آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ایک دھماکے کے ساتھ، ایک کیمیائی دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے ساتھ یہ دنیا بنی۔ جب یہ دنیا بنی، زمین و آسمان کا فرش بچھا، اس سے کئی ارب سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میں، میری ماں باپ، جان مال، ایمان سب کچھ قربان ہو، میرے محبوب کا ذکر اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرے محبوب پاک محمد عربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کی قسم ہے تو میرا رسول ہے۔ جس کی تعریف اللہ اس وقت کر رہا ہے، اس وقت کوئی نبی نہیں ہے، جہان ہی نہیں ہے، زمین ہی نہیں ہے، آسمان ہی نہیں ہے، تو میرا اللہ جس کی تعریف کرے تو مجھ جیسا گنہگار انسان ان کی تعریف کیا بیان کرے۔ بیگ صاحب کا حکم تھا اور میں نے بہت غور سے سوچا، کل صبح ٹی وی پہ ریکارڈنگ تھی تو میں نے سوچا کہ اگر سستی اور کاہلی کی تو میں نہ گیا تو ایک اعتماد کی، ایک محبت کی جو ایک فضا بنی ہے، جو ان کی شفقت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ کھڑا ہونے کا اہل نہیں، کیونکہ مقام شیخ جو ہے وہ معمولی مقام نہیں ہے۔ یہ نسبت جس شیخ کے ساتھ ہے
ان کو دیکھنے کا موقع مجھے 11 برس ہوا. آپ حضرات میں سے ان کے مریدین ہوں گے، خوش قسمت ہیں آپ کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا علمی انداز میں ٹوٹی پھوٹی بات میں نے بھی اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ اکرام سے صحافت کے ایک 40 سالہ دور میں دیکھی ہے کہ لفظ کہاں سے نکلتے ہیں اور کیسے نکلتے ہیں. تو ایک دم سے ایک اجنبی زبان کے ہوتے ہوئے اجنبی لوگوں میں اور دینی ماحول بھی نہ ہو اور عجیب سے ماحول میں کہہ دیا جائے جناب آپ کا ابھی ٹاپک ہے. اور ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب سارے لوگ تقریر کر چکتے ہیں تو شیخ محترم، سرپرست جماعت، صدر جماعت، بانی جماعت وہ آخر میں گفتگو کرتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا ڈیکورم توڑ دیا گیا اور وہ سارے کا سارا نظام توڑ دیا گیا اور شیخ کو یہ کہا گیا کہ شیخ آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے اور گفتگو بھی انگریزی زبان میں کرنی ہے اور کرنی بھی ابھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید اس کو یہ جواب دے سکتا ٹی وی پر، میں پابند تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے وہ جو گفتگو کی، اس گفتگو سے کئی سوتے عقل کے اور گفتگو کے لیے ایک میرے لیے بہت بڑا باب کھل گیا کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم جماعت اہل سنت ہیں کون؟ ہم فرقے میں بٹے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جی 73 فرقے ہیں اور جماعت اہل سنت بھی ایک فرقہ ہے. شیخ کی اس گفتگو کے بعد اندازہ ہوا کہ قطعاً جماعت اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے. میرے محبوب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والے وہ راہی ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور تمام سلاسل کے بزرگان دین کی توجہ ہے. وہ مرید ہوں یا نہ ہوں، وہ قادریہ جیلانیہ ہوں یا نہ ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، لیکن تمام طریقت کے سلاسل صحابہ سے چلتے ہیں، حضور سے چلتے ہیں، پھر حضور سے تمام صحابہ سے چلتے ہیں اور صحابہ سے پھر تابعین میں چلے، پھر مفکرین میں چلے، پھر امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ سے چلے. آپ سے جو نظام چلا وہ توجہ جو ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت. یہ جب میں نے ان سے سنا تو دل کے اندر سے ایک وسوسہ تھا. کئی دفعہ یہ گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی 73 فرقہ. میں سچی بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر انعام فرمایا. اللہ نے پہلے تو ہمیں چوپایا نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا، ہم نے کسی سے مانگا نہیں، اللہ سے درخواست نہیں کی، اللہ کے سامنے کوئی عرضی نہیں پیش کی، ہمارے ماں باپ نے کوئی عرضی پیش نہیں کی، ہمارے دادا دادی نے کوئی عرضی پیش نہیں کی. اللہ نے اپنی مرضی سے ہم پر انعام فرمایا، ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا فرما دیا. اور پھر حضور کے غلاموں میں پیدا ہونے کے لیے میں تو بہت عاجز انسان ہوں، بہت چھوٹا انسان ہوں. تمام انبیاء نے دعائیں کی ہیں. یہ کتنا بڑا مقام ہے. ہم انسان بن گئے. انسان بننے کے بعد پھر اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان والوں میں بھی مذبذبین میں نہیں پیدا کیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے گھر میں پیدا کر دیا جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہوتا ہے. وہ کوئی محفل سجاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ پاتے ہیں. ان کو قبر کا اس لیے غم نہیں ہوتا کہ جب قبر کے اندر وہ جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دیکھنے کے بعد انہیں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اور یہ خاصہ، یہ انعام کہ محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ دنیا میں کروڑوں انسان کر رہے ہیں، اربوں انسان کر رہے ہیں، لیکن یہ انعام اللہ نے اہل سنت والجماعت اور ہمارے بزرگان دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو عطا کیا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول یہ جو ہم مناتے ہیں جی، یہ جو ہم میلاد کے جلوس نکالتے ہیں جی، یہ جو ہم دیوانہ وار
گلیوں کے اندر پھرتے ہیں، مانچسٹر کی گلیوں کے اندر، جناب یہ کوئی ہم پاگل نہیں ہوئے، کیسے نہ خوشی کریں؟ اللہ کا اتنا بڑا انعام کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا ٹام ہیری نام ہوتا اور ہمیں کھانا بھی صحیح نہ ملتا۔ ارے بھائی ہمارا کھانا صحیح ہو گیا، ہمارا پہننا صحیح ہو گیا، اور ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان صحیح ہو گیا، ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں، کتنے بھی کمتر ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ضرور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ میرے محبوب کا فرمان زمین و آسمان بدل جائے، ستارے اور چاند بدل جائیں، سورج بدل جائے، سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن میرے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تاجدار انبیاء کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور بھائی ہم تو سچی بات ہے کہ ہم تو وہ چوزے ہیں جو پروں کے نیچے سینچے گئے ہیں۔ یہ بھی انعام ہے اللہ کے ولیوں کا، یہ بھی انعام ہے اللہ کے ولیوں کا کہ ہمیں کسی ولی کی سعادت زیارت نصیب ہو گئی ہے، ہمیں ان کا قرب نصیب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم ہے اگر کوئی اللہ کا ولی مل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، جس نے وہ سلسلہ طے کیا ہو، صاحب نسبت ہو، اس کے ساتھ اگر ہماری ایک ملاقات ہو جائے اور پوری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو معمولی بات نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائیں کسی اللہ کے ولی کی، اللہ کا ولی ہونا چاہیے، اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ اور یہ خوش قسمت ہیں آپ قادریہ جیلانیہ مرکز والے اور اس شیخ کے ساتھ نسبت والے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کئی کرم کر دیے۔ انسانوں میں پیدائش فرمانے کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کر دیا، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی عاشق رسول کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے، اور غلامی کیسے کرنی ہے، حضور کو کیسے راضی کرنا ہے، حضور پر جو درود بھیجنا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کے لیے مقصد سمجھنا ہے۔ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی پہاڑیوں میں اپنا خون بہایا، وہ خون کا ایک قطرہ جو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی، وہ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک جو سوج گئیں، ساری رات روتے رہے۔ جب محبوب محب سے ملتا ہے اللہ سے وہ کیا مانگتے؟ کعبہ قوسین کے مقام پر اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے پیارے کیا چاہیے، اور قرب ہو گیا، اتنا قرب ہو گیا کہ پھر کائنات میں کسی اور کو کچھ علم نہیں ہے۔ کعبہ قوسین کے مقام پر بھی حضور نے ہمیں یاد رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے پردہ فرمانے لگے، تکلیف میں مبتلا، کسی اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگا، عائشہ کے لیے نہیں مانگا، علی کے لیے نہیں مانگا، حسین کے لیے نہیں مانگا، مانگ سکتے تھے نہیں مانگا، اور کیا مانگا تو امتی امتی، ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کی۔ اور آج ہمارا حق ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جشن منا رہے ہیں، 1478واں برتھ ڈے ہے، یہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ 22 اپریل ہے اور 4:20 کا ٹائم ہے۔ خوش قسمت ہو برطانیہ والوں، بڑے قریب ٹائم آ گیا۔ یہ جو آج کی رات، یہ جو اس دفعہ 12 ربیع الاول کی رات ہوگی، یہ 22 اپریل ہی کو آ رہی ہے، اور پھر اس میں ٹائمنگ بھی بالکل تھوڑے سے گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق ہے، کیونکہ سعودی عرب کا ٹائم ہم سے تھوڑا آگے ہوتا ہے۔ اس نسبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم برتھ ڈے منائیں گے اور اس کے ساتھ ہم بقیہ پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیں گے اور آئندہ زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق گزارنے کا عہد کر لیں گے، سوچ لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی ابتلائیں، مصیبتیں، بلائیں آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، چیچنیا میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئیں، یہ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کی وجہ سے آئیں، حضور کی محبت کا نعرہ لگانے سے روکنے کی وجہ سے آئیں۔ آج جنہوں نے جہاد کیا میں ان کے جہاد کو بھی سلام کرتا ہوں، انہوں نے جو قربانیاں دی ان کی قربانیوں، کاش
وہ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر سموتے، جہاں وہ نعرہ تکبیر لگاتے، ساتھ نعرہ رسالت بھی لگاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے، تو آج افغانستان کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا، آج عراق کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا، آج فلسطین کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا۔ آؤ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں واپس لوٹ آؤ، پھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، اور حضور کا جو برتھ ڈے ہے اس طرح سے مناؤ جس طرح سے میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں روایتی خطیب نہیں ہوں، آج چونکہ آتے ہی ایک دم سے حضرت نے کھڑا کر دیا، میں تو آیا تھا صرف سلام کرنے، حاضری دینے کے لیے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور صبح پھر میں نے آج رات کو جانا بھی ہے۔ بہرحال اس درخواست کے ساتھ کہ آپ سب حضرات پوری امت کے لیے دعا کریں، اور میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نسبتیں بنتی ہیں اور یہ جو 12 ربیع الاول اپریل کے اندر آیا ہے، اور ہم انٹرنیشنل سطح کے اوپر مسلمان جو ہیں اس وقت بالکل بکھرے ہوئے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ساری سائنٹیفک ورلڈ سے الگ سے ہیں، لیکن اس پر تھوڑا سا غور کریں، حضور کی پیدائش کس سال میں ہوئی اس پر غور کریں۔ وہ سال وہ تھا جب اللہ نے ایٹم بم دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں عملی طور پہ دکھایا، کعبہ کو گرانے والوں کو کے اوپر وہ ایک بلبل، وہ ایک چڑیا کی چونچ کے اندر ایک چھوٹا سا قطرہ جو ہے اوپر سے آیا، اور پھر وہ جو ہاتھی والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایٹم تھا۔ اور پھر جنات جو تھے آسمان پر جاتے تھے تو جنات آسمان پر میزائل دیکھتے تھے، پہلے نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا۔ یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی اس وقت شروع ہوئی۔ اس ساری کی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ سائنٹیفک ورلڈ میں جو ہے ترقی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید خضر حسین چشتی صاحب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں کہتے ہیں کہ جب آپ آمد تیمم برخاست، اب بے ادبی اور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں اور اجازت طلب کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اہلاً و سہلاً بھائی، آج تو علامہ صاحب نے کمال کر دی ہے۔ کیوں بھائی؟ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی خوبصورت تقریر سنی ہے۔ بہت سارے اجتماعات میں ملاقات ہوتی رہی، کئی تقریریں انہوں نے کی ہیں، لیکن آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ چڑھا ہی ہوا۔ بہت خوبصورت تقریر آپ نے کی، اور جیسے میں نے اللہ تعالیٰ برکت ہے، ماشاءاللہ ٹائم واقعی مغرب تھی، لیکن بہت خوبصورت آج تو بات ہر آدمی دھیان سے سن رہا تھا۔ میں نے لکھا اشتہار میں، یہ لکھا ممتاز ادیب اور ممتاز صحافی، تو میں جو لکھا غلط نہیں لکھا، بالکل صحیح ہو گیا الحمدللہ۔ ثابت ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں یہ مبالغہ کر دے، تو یہ حضرت علامہ عظیم جی نے ایسی ادیبانہ گفتگو کی ہے اور بڑی تحقیقی باتیں کی ہیں۔ سچی بات ہے، میں سچ بتاؤں، آگے صاحبزادہ ڈاکٹر علامہ محمد آصف صاحب ہزاروی تقریر کر رہے تھے، ابھی انہوں نے خطاب فرمایا یقین جانیے ان کی تقریر سنی تو میرے علم میں اضافہ ہوا، اب ان کی تقریر سنی تو میرے علم میں اضافہ ہوا، اور یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اور خاص کر کے یہ دیکھیے کو انسیڈنٹس پر کتنی خوبصورت گفتگو کر دی۔ یعنی میں جب شروع کیا تھا میں نے تو اس میں نے بتایا تھا کہ ربیع الاول ہے، تو ربیع الاول کا معنی پہلی بہار بنتا ہے۔ ربیع جیسے آپ نے کہا موسم، ربیع کا موسم، پھول کھلتے ہیں، سرسوں کھلتی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں اور بڑی خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں، تو اول اسے کہتے ہیں یہ پہلی بہار۔ وہ بہار کا ایک موسم ہوتا ہے جب خشک ٹہنیوں پر سبزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کھیت لہلانے لگتے ہیں۔ تو نہیں ابھی جا رہا ہے ربیع الاول جو ہے نا، اس وقت الحمدللہ اس وقت جو بہار کا موسم ہے وہ اپنے پورے جوبن پر ہے۔ یہاں اس وقت آ رہا ہے، بعض اپنے اپنے ملکوں میں مختلف وقتوں پر آتا ہے، تو اس کو ابھی سپرنگ شروع ہے یہاں پر، تو اس کو ربیع الاول کہتے ہیں پہلی بہار، اور اگلے مہینے کو ربیع الثانی کہتے ہیں کیونکہ خوبصورت ہم 3 تصویر کا اگلا مہینہ ہے، تو یہ پہلی بہار ہے، وہ دوسری بہار ہے۔ تو کیسا خوبصورت۔ پھر دیکھیے اپریل کی نسبت دی ہے، اور واقعتاً جو انگریزی کے حساب سے نکالا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ 12 ربیع الاول کو، وہ 22 اپریل بنتی ہے، اور وہ 22 اپریل بھی دیکھیے انشاءاللہ وہی ہوگا جو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہے الحمدللہ۔ وہ بھی دیکھیے بالکل اچھے انسیڈنٹس ہیں اور بڑی خوبصورت تحقیق کی ہے، بڑا مزہ آیا۔
اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی اس تحقیق میں اور اس نے ذوق میں اللہ اضافہ فرمائے. نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور دیکھیے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا رہتا ہے. ہمارے خطیب پاکستان تشریف لے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کے بعد پھر خطاب ہوگا. اور وہ مجھے اطلاع ملی ہے, ٹیلی فون پر اطلاع ملی ہے کہ وہ آپ کے جو نعت خوان ہیں ہمارے مہمان جناب افتخار امن طاہر صاحب گوجرا والے, وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور انشاءاللہ مغرب کے فوراً بعد انہوں نے بھی یہاں تشریف لانا ہے. اور حضرت علامہ سید حسین شاہ صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کدھر گئے ہیں بھائی وہ پریسٹیج والے چیتم مل والے, وہ علامہ سعید اسد صاحب, وہ بھی پریسٹیج میں پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ سارا مجمع لگنے والا بھی چلنے والا ہے. نماز مغرب کا وقت ہو گیا, نماز مغرب پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ سلسلہ جاری رہے گا, اذان ہوتی ہے اور آپ سب میں تشریف لے آئیے. حضرت صاحبزادہ علامہ سید سردار سید حسین شاہ صاحب پر وقت تشریف لے آئے اور ہمارے صدر گرامی پر جناب صدر المدرسین حضرت علامہ سید نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت زندہ باد. تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. صاحبزادہ سید خضر حسین شاہ صاحب سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو یقین جانیے کہ ان کے اندر سوز و گداز سے میں مختصر ہوا کرتا رہا. معلوم ہوا یہ شخص ایسا صاحب نسبت ہے کہ جن کی نسبت انتہائی پائیدار. اور میں حیران ہوں, سید علیہ رسول نے اور سیال شریف میں ان کی بیعت ہے اور وہ سید نہیں ہے, لیکن اپنے آستانے کے ساتھ, اپنے شیخ کے آستانے کے ساتھ اتنی زبردست محبت, اتنی زبردست عقیدت کہ نہ صرف آستانے کے ساتھ بلکہ آستانے کی گلیوں کا ادب, گلیاں ہی نہیں بلکہ ان گلیوں کے ذرات کے ساتھ ادب. اور اتنا ادب بہت کم لوگوں میں نے یہ پایا ہے جو حضرت صاحبزادہ سید خضر حسین شاہ صاحب میں پایا ہے. اور یہ سبب ہے خدا جانتا ہے کہ اس بزرگ کی میرے دل کی گہرائی میں محبت اور عزت اور احترام ہے. جب سامنے آتے ہیں تو میرا دل ان کی عزت کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے. بہت عالم, ایک اپنا مقام ہے ان کا الحمدللہ, علمی مقام ہے, ادیب ہیں, مصنف ہیں. 30 سے زیادہ کتابیں جس آدمی نے تصنیف کی ہیں, تھوڑی سی کتنی عمر ہے, 30 سے زیادہ کتابیں تصنیف کر ڈالی ہیں الحمدللہ. اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اور اس وقت تنظیمی کام بہت بڑا زبردست کر رہے ہیں. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے سینے میں عشق رسول, محبت اہل بیت رسول, محبت اور صحابہ کرام, اولیاء کرام ایسے رچ بس کے دھسی ہوئی ہے دل میں. جب گفتگو کرتے ہیں تو دل سننے والے کا بھی بے قرار ہو جاتا ہے. میں ان کے درمیان, آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. متصل آپ خود سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ ان کی تقریر سوز و گداز میں اور محبت میں کس طرح ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر اور رسالت کے ساتھ اپنے بزرگ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, مادہ آ گیا اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ سید خضر حسین صاحب چشتی سیالوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. کون کہتا کون کہتا ہے تجھے ہم نے بلا رکھا ہے. آقا کون کہتا ہے تجھے ہم نے بلا رکھا ہے. کون کہتا ہے تجھے ہم نے بھلا رکھا ہے. تیری یادوں کو کلیجے سے لگا رکھا ہے. تیری یادوں کو کلیجے سے لگا رکھا ہے. دیکھ لے آ کے مہکتے ہوئے نغموں کی بہار. ہم نے اب تک تیرے گلشن کو سجا رکھا ہے. ہم نے اب تک تیرے گلشن کو سجا رکھا ہے. آقا ہم نے اب تک تیرے گلشن کو سجا رکھا ہے. انت فیہم کا یہی معنی ہے مفہوم یہی. انت فیہم کا یہی معنی ہے مفہوم یہی. ہم کو بس آل محمد نے بچا رکھا. انت فیہم کا یہی معنی ہے مفہوم یہی. انت فیہم کا یہی معنی ہے مفہوم یہی. ہم کو بس آل محمد نے بچا رکھا ہے. ہم کو بس آل محمد نے بچا رکھا ہے. کون کہتا ہے تجھے ہم نے بھلا رکھا ہے. بھئی تیری یادوں کو کلیجے سے لگا رکھا ہے. بات عصمد خدا و نعت مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء. میرے نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام
اولاد رسول فخر دودھ مانے زہرا بطول سبحان اللہ جناب صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب فاطمی، میرے برادر مفخم ترجمان اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد بیگ صاحب، دیگر علماء کرام و نعت خوانان شیریں بیان، سادات اعظام اور برادران اہل سنت، بہت کم وقت میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انڈین تو کوئی نہیں بندہ، اپنے پنجابی نا؟ بالکل سب پنجابی۔ واہ، عربی تو بعد مکمل زبان ہے پنجابی، عربی تو بعد کامل مکمل کوئی زبان ہے نا وہ ہے پنجابی۔ پنجابی دے وچ ایک تو تنوں اپنی بولی یاد رہے گی، ماشاءاللہ۔ ایک پنجابی زبان بڑی میٹھی زبان ہے، 5 دریاواں دی دھرتی تے چپے چپے تے اولیاء دے مزار تے پنجابی وچ گل کرنے ہیں تاکہ تانوں پک جائے۔ ویسے بھی نوجوان جڑے نے انہوں یا انگریزی آمدی یا پنجابی آمدی، اردو انہاں دی نا اینی ہے جویں قاسم نانوتوی صاحب دی اردو ہے۔ حضرات، میں کوئی جڑی ایت پڑھی ہے یہ تقریر نہیں کرنی، نہ باس کرنی ہے۔ بیگ صاحب نے ایک طرح ساڑھے شاعری دی دنیا وچ ایک طرح مصرع ہوں ہے، طرح دا میں ہوں ڈال دینا، وہ ایک مصرع دے دیں وہ پھر سارے شاعر تباہ آزمائی کر دیں۔ بیگ صاحب نے چونکہ آپ صاحب ذوق نے، عشق و محبت دی دنیا دے بندے نے، انہاں جاندیاں جاندیاں ایک طرح دے چھڑی، او دے تے ایک حدیث عرض کراں گا، اس تو بعد سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرات، میں اپنے شیخ کریم نو ایک ادا ویکھی، ادا ہے وے کہ اسی جدوں حضور دا نام ہوندا ہے تے اپنا انگوٹھا چم کے تے اکھاں تے لا کے آنے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ لیکن میں اپنے شیخ نو ویکھیا ہے او کلا انگوٹھا نہیں، شہادت والی انگلی تے انگوٹھا ملا کے تے اکھاں تے لا کے اے نہیں سیاندے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، کملی والیا تیرا نام تیرا ذکر میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، نہ آندے سن قرۃ عینی بتراب اقدام کلابک یا رسول اللہ۔ کملی والیا تیرے مدینے شہر دیاں گلیاں دے کتیاں دے پیراں دے تھلے جڑی مٹی آندی ہو میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے یا رسول اللہ۔ قرۃ عینی بتراب اقدام کلابک یا رسول اللہ۔ میں ایک دن حیران ہو گیا، بس سانو علماء نے دسیا ہے، پڑھیا بھی اسی طرح کتاباں وچ کہ انگوٹھے چومو جدوں آ جائے نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نام آ جائے کمل نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ فضل سبحان علماء اہل سنت زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عزت اہل سنت، حضرت قبلہ مفتی صاحب، حضرات تشریف رکھو، سب حضرات تشریف رکھو۔ سبحان اللہ۔ ہوں انج کر دو کنڈی مار دو، جڑا باہر بندہ باہر ہی رہے، کیوں اپنا ذوق، ٹھیک ہے جناب؟ کیا خوب ذوق ہے، اچھا واہ گل ہے، واہ کیا ذوق ہے۔ میں ایک دن سوچیا بھئی انج کیوں؟ سانو علماء نے جو دسیا ہے کیا سیدنا صدیق اکبر دیے سنت ہے،
سیدنا آدم علیہ السلام دی سنت ہے پڑھیا سب کچھ کیتا لیکن اے میں نو پتہ ہے بیگ صاحب شاہ جی قبلہ مفتی صاحب قبلہ علماء کرام جان دے نے کہ حافظ الحدیث دی اصطلاح جڑی ہے وہ کنوں آندے نے حجت الحدیث کون ہوندا ہے تے حاکم الحدیث کون ہوندا ہے میری نظر وچ امام ابو حنیفہ حاکم الحدیث تے درجے تے نے اور میں جو تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے شیخ دے کول حدیث تے واسطے جرا دیکھیے مینوں دوسرا حاکم الحدیث اپنا شیخ نظر آؤں میں کیا بھی آپ دی کوئی ادا ایک تے سنت مصطفیٰ دے خلاف نہیں تریجی بات ہے بے 75 سال دی عمر وچ 75 سال آپ نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جڑی جماعت نہ ہوئے اور کوئی ایسا وضو نہیں کیتا جڑا مسواک تو بغیر 75 سال دی عمر وچ ایک وضو بھی ایسا نہیں جڑا مسواک تو بغیر ہے اور آپ دی ایک نماز ایسی نہیں جڑی جماعت تو بغیر آپریشن ہویا آپ بے ہوش کر کے گردے دا آپریشن سی تے جدوں ہوش آیا تے آپ نے فرمایا میری کنیاں نمازاں نہیں ہیں عرض کیتی جناب 2 رہ گئی ہیں آپ نے فرمایا جس عالم دین دیاں اے 2 نمازاں پیچھے قضا ہیں انہوں نے بلا لیاؤ تھوڑی دیر تو بعد آ گئے آپ نے تیمم کر کے کیا مولوی صاحب جماعت کراؤ میری فقیر دی کوئی نماز جماعت تو بغیر نہیں سبحان اللہ سبحان حضرات حدیث پڑھی بڑی مدت تو بعد پتہ چلیا کہ میرے حضرت ان کیوں کر دیا ہے انگلی تے انگوٹھا ملا کے انہاں دونوں چم دے کیوں سا حالانکہ اسے انگوٹھا چمنے ہیں اور ایدے وچ بے پناہ دلائل موجود نے ایدے ہوتے کتاباں لکھیاں گئیاں علماء کرام نے کتاباں لکھیاں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی دیگر علماء کرام نے بے پناہ کتاباں لکھیاں دلائل حدیث دے نال ثابت کیتا لیکن آپ دی ادا وکری ویکھ کے میں پریشان ہو گیا کہ اے کیوں حدیث ہے جناب کہ حضرت خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم دا نور اپنے نور وچ بنایا بات لمبی ہے مختصر کرنا بنایا پھر زمین و آسمان ودے وچ بنے حدیث کئی مرتبہ تسی علماء کرام کو سنی ہیں لیکن اس نور نو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی پشت وچ رکھ دیتا پیچھے فرشتے کھلو کے صلاۃ و سلام پڑھ دیں حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دیں یا اللہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھلون دینے اکھے تیری پشت اندر میرے اس محبوب دا نور ہے اے آدم اگر انہوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا لہو قلم پیدا نہ کرتا زمین و آسمان پیدا نہ کرتا میں کوئی چیز نہ بناتا اگر انہوں پیدا نہ کرنا ہوں تو یا اللہ پھر او نور میری پشانی وچ آشکارا کر دے پیچھے کھلون دی بجائے نوری اگے کھلون نہیں ہو گیا آج کی تھی یا اللہ ایک کون ہے دوسری بات یا اللہ ایک کون ہے میں کوئی شجر توبہ دا ایسا پتہ نہیں جدے ہوتے محمد دا نام نہیں لکھیا اورا دیاں اکھاں دیاں پتریاں میں سرکار دا نام ہے اور سدرۃ المنتہا دا کوئی ایسا پتہ نہیں سدرہ دا کوئی ایسا پتہ نہیں جدے حضور دا نام نہیں درخت کوئی ایسا نہیں جدے حضور دا نام نہیں تھا جنت وچ حضور دا نام ہے محمد کون ہے اللہ نے فرمایا ہے تیری اولاد وچ کہ یا اللہ مینوں جلوہ کرا دید کرا مینوں وکھا میں انہوں ویکھاں زباں بنائی گئی زباں بنائی گئی نعت مصطفیٰ کے لیے بنی ہے آنکھ فقط دید دلربا کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ وقات سے حدیث میں چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے
اصول سید عالم دا نور شہادت دی انگلی دے وچ موجزن فرمایا تے جدو فرمایا تے پھر عرض کیتی آدم علیہ السلام نے یا اللہ یہ نور باقی ہے؟ فرمایا ہاں اے دے سجنہ دا نور. انہوں نے اس طرح کیتا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا نور شہادت دی انگلی والے نال دی انگلی دے ناخن تے جلوہ گر کیتا. حضرت عمر دا او دے نال انگلی اے جڑی انگلی اے دے وچ اور چیچی انگلی جنہوں وسیانے اے دے وچ حضرت عثمان ذو نورین دا نور اور مولا کائنات دا نور حضرت آدم علیہ السلام دے انگوٹھے وچ. تے جدو یہ حدیث سامنے آئی میں نو پتا چل گیا کہ شیخ الاسلام والمسلمین میرا کریم شیخ کیوں شہادت والی انگلی تے انگوٹھا ملا کے چمدا ہے. پتا چل گیا کہ کیوں میں چمدا ہے. اس واسطے کہ علی اور نبی دے نور نو اکٹھا کر کے اپنی آنکھوں تے لانا اے میرے شیخ دی سنت ہے. میں بھی اس تو بعد اسی طرح کرنا جدوں دی حدیث پڑھی ہے. پہلا پتہ کوئی نہیں سی کہ کیوں آپ اس طرح کردے نے. سارے جماعت والے انگوٹھا چم کے اکھاں نہ لاندے نے, میرا شیخ دوویں انگلیاں ملا کے کیوں اپنی آنکھاں نہ لاندے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او عظیم ہستی ہے جنہیں جاگدیاں سامنے بہت زیادہ مسائل مولا کائنات دے کولوں پوچھے جاگدیاں سامنے. وہ ہستی حضرات آج میلاد تو ساڈا عقیدہ کہ میلاد ہے اج محبوباں دا گند سلے اللہ دے ہار لو محفل وچ بیٹھن والے اج محفل نو ہور سنگار لو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت حضور دا ہونا نورانیت. آپ آئے تے بے مثل آئے, آپ دا آنا بھی بے مثل, آپ دا جانا بھی بے مثل, آپ دا لمحہ لمحہ گزارنا دنیا تے بے مثل تے بے مثال ہے. حضور مائی صاحبہ جنابہ حلیمہ سلام اللہ علیہ حضور دی امی جان حضور دے کولوں حضور نے جنہ دی گود وچ چھاتی دے نال لگ کے دودھ پیتا ہے اس پاک حلیمہ دی بات ہے. آپ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے تقریر ارشاد فرمائی اور تقریر بھی ہے کہ چادر بچھا دیتی حضرت عمر فاروق نے, اتنے بیٹھ گئیاں